Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Keep learning Deen and Dunya. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi shali sadri, wassili amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. As you can see that یہ آج میرا ٹاپک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ اور آیت تیمم کا شان نزول. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ اسٹارٹ مائی ٹاپک. بخاری شریف کی روشنی میں آج میں آپ سے بیان کروں گی کہ آیت تیمم کا شان نزول کیسے ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی میں حدیث کی روشنی میں آپ سے شیئر کروں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر گیا. وہ ہار تھا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے انہیں کچھ ٹائم پہننے کے لیے دیا تھا، مطلب ایک امانت تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جب یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی، انہوں نے بالکل بھی غصہ نہیں کیا اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی لیے وہ خود تلاش کرنے لگے. اور جس مقام پر آپ ٹھہرے وہاں بالکل بھی تھا، مطلب نہ وہاں پہ آس پاس پانی تھا نہ صحابہ کے پاس پانی تھا. اور جب صبح کا وقت ہوا اور نماز فجر کا ٹائم ہونے لگا تو سب لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھو عائشہ نے کیا کیا. یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا. وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فنگر سے ان کی کوکھ میں مارنے لگے. انہیں ہرٹ ہوا لیکن وہ ہل نہیں سکتی تھیں. وہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے یعنی کہ سو رہے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب صبح ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو وہاں پانی بالکل بھی موجود نہیں تھا. تب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی، مطلب تب شان نزول ہوا آیت تیمم کا. اور پھر سب لوگوں نے اور نماز فجر ادا کی. اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے ابو بکر کی آل، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا یہ تمہارے اوپر پہلی بار برکت نہیں ہے، مطلب اللہ آپ کے اوپر اور بھی بہت بار مہربان ہو چکا ہے. مطلب اللہ ہی ہمارا سچا دوست ہے اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے. سورہ بقرہ میں ورسز نمبر 257 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنو، تمہارا سچا دوست ہوں، میں ہی تمہارا مددگار ہوں، میں ہی تمہیں پریشانی سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہوں اور میں ہی تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر سب لوگ اونٹوں کو اٹھایا اور اس کے نیچے فائنلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مل گیا. تو یہ ایک خوبصورت واقعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کہ کس بہترین طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے کہ ایک عورت کو بیوی پر، مطلب شوہر کو بیوی کا اور بیوی کے شوہر پہ کیا حقوق ہوتے ہیں. اچھا تیمم کا اب میں آپ سے بیان کروں گی کہ تیمم سورہ نساء میں آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مومنو تم نماز کے قریب بھی نہ جانا جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نہ سمجھنے لگو، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جانا جب تک غسل نہ کر لو. اگر سفر میں چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وضو اور غسل کی حاجت ہو اور اگر پانی نہ ہو تو اس کنڈیشن میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن پاک مٹی سے آپ کو تیمم کرنا ہے. اچھا تیمم کے 3 فرض ہوتے ہیں. سب سے پہلا ہوتا ہے نیت کرنا، دوسرا ہوتا ہے کہ پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا فرض ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا. یہ 3 فرض ہوتے ہیں تیمم کے. اور اچھا تیمم کا کمپلیٹ طریقہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، پھر اس کے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ صاف مٹی کے اوپر دونوں ہاتھوں کی فنگر کو کھول کے اس پہ مارنا ہے اور آگے پیچھے کرنا ہے کہ اچھی طریقے سے مٹی لگ جائے. پھر اس مٹی کو جھاڑ کر پورے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ وضو میں چہرے کو واش کرتے ہیں.
پھر دوسری بار آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو مٹی پہ مارنا ہے اور مٹی کو پھر جھاڑ کر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے. پہلے رائٹ ہینڈ کا کرنا ہے، دین پھر لیفٹ ہینڈ کا کرنا ہے. یہ کمپلیٹ طریقہ ہے تیمم کرنے کا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ. اللہ حافظ.